دارالعلوم دیوبند میں فراغت کے ساتھ اس کی چہارمیناری کو دیکھتے ہوئے الوداع کہتے ہوئے یہ کہہ کے آیا تھا میں جا رہا ہوں اپنے علاقے میں اور ایک دین کا مرکز قائم کروں گا اور تیرے دامن میں وہاں کی کچھ سپوت بھیجوں گا۔ الحمدللہ یہاں سے پڑھ کر بچے دارالعلوم دیوبند پہنچے، مظاہر پہنچے اور دیگر اداروں میں پہنچے اور دستان فضیلت انہوں نے حاصل کی۔ الحمدللہ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وہ دعا سنی۔ کبھی کبھی جو دعا دل سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا جلد ظہور بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کا ظہور دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اس کے بعد مستقل یہ دعا بھی چل رہی تھی، اے اللہ اس بستی میں آپ نے قائد بغدادی شروع کرایا، ہم نے قرآن بھی یہاں پڑھایا، قرآن کا مرتبہ تو سب سے اونچا اور بلند ہے، اور قرآن کی تفسیر بھی یہاں پر ہوئی، قرآن کا ترجمہ بھی مکمل طور پر یہاں ہوا۔ ہماری یہ دل تمنا تھی کہ احادیث پاک جو اصحاب صفا سے ہوتی ہوئی، صحابہ سے ہوتی ہوئی، تابعین سے ہوتی ہوئی اور علماء اور محدثین سے ہوتی ہوئی، امام بخاری سے ہوتی ہوئی، امام ترمذی سے ہوتی ہوئی، امام نسائی علیہ رحمہ اور امام داؤد علیہ رحمہ، موطا امام تمام ائمہ اور صحابین سے ہوتی ہوئی جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، ہم اس مدرسے میں ان احادیث مبارکہ کو پڑھائیں۔ الحمدللہ علی احسانہ ان تمام احادیث کو، ان تمام کتب احادیث کو جو آخری سال میں پڑھائی جاتی ہیں اور جن کو پڑھ کر یہ کہا جاتا ہے یہ عالم ہو گئے، جیسے ہمارے سامنے یہ چند طلبہ بیٹھے ہیں، ان کے سر پر ہم نے پگڑی باندھی، یہ پگڑی اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اب انہوں نے ان تمام کتابوں کو پورا پڑھ لیا ہے، اب انہوں نے قرآن کے ترجمے کو پڑھ لیا ہے، اب انہوں نے قرآن کی تفسیر کو پڑھ لیا ہے، اب یہ جا کر عوام کی رہبری کریں گے، اب یہ جا کر عوام کی رہنمائی فرمائیں گے، اب یہ جا کر علم حدیث کا چراغ جلائیں گے، اب یہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر قال اللہ قال رسول کی صدا کو بلند کریں گے۔ یہ طلبہ جو آسام سے اور جو مختلف علاقوں سے یہاں آ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں جا کر مسئلہ حدیث پر بیٹھ کر، مسئلہ حدیث پر جلوہ افروز ہو کر حدیث کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ چراغ جل رہا ہے، چراغ سے چراغ جلتا چلا جاتا ہے۔ یہ دارالعلوم محمدیہ بھی دارالعلوم دیوبند کا ایک چراغ ہے، وہیں سے اس کی رہبری مل رہی ہے، وہیں کے دریا سے، علمی دریا سے بہتا ہوا یہ کبھی آسام میں اپنا فیض پہنچا رہا ہے، کبھی کہیں پہنچا رہا ہے۔ بہرحال ایک دلی تمنا تھی کہ قائد بغدادی یہاں پر ہوا اور ایک دینیات کی تعلیم ہوئی، تو یہاں پر جو بچے آتے ہیں وہ بچے آنے کے بعد سند فراغت حاصل کر کے جائیں۔ یہ سال ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ ہم نے اس مدرسے کے اندر کتب احادیث کو پڑھایا ہے، احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے۔ ان طلبہ نے کتب احادیث کو پڑھا ہے، ایک ایک حدیث کو پڑھا ہے اور سب نے حدیث کو پڑھ کر سنایا ہے۔ ہمارے اساتذہ نے دن رات ان پر محنت کی ہے، ان کو شفقتوں سے نوازا ہے، ان کو دعاؤں سے نوازا ہے۔ آج یہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو مجاہد، دین کا دائی، دین کا علمبردار بنائے۔ میرے عزیز طلبہ، میں آپ سے یہ کہوں گا سب سے اہم زینہ علم دین حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی ہے وہ ہے کسی اللہ والے کے دامن کو تھام لینا۔ اگر آپ نے یہاں سے جانے کے بعد کسی اللہ والے کو اپنا رہبر بنایا اور اللہ والے کے دامن سے منسلک ہوئے تو ہزاروں تھپڑے شیطان لائے گا، لیکن اللہ والے کی رہبری، اللہ والے کی دعائیں جب آپ کے ساتھ میں ہوں گی
تو یہ شیطان اور یہ نفس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ورنہ قدم قدم پر یہ شیطان ڈگمگائے گا، قدم قدم پر یہ نفس تمہیں ڈگمگائے گا۔ سب سے پہلی نصیحت میری تمہارے لیے یہی ہے عزیز طلبا، تم اس ادارے سے فارغ ہو کر جا رہے ہو، کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنے دامن کو منسلک کر دینا۔ اگر تم نے اپنے دامن کو منسلک کر لیا، بیعت ہو گئے اور ان سے اپنا تعلق قائم کر فرما لیا، ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں انہوں نے سب نے کسی کو اپنا بڑا بنایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہو، ہمارے جتنے اکابرین گزرے ہیں ان تمام اکابرین نے اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اپنا کسی نہ کسی سے تعلق قائم کیا اور اپنا بڑا بنایا۔ تو تمہیں بھی اگر کامیاب ہونا ہے، کامیاب کی دہلیز تک پہنچنا ہے، تو کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن کو مضبوط سے تھامنا ہوگا اور ان سے مشورہ کرتے ہوئے یہ حدیث کا سفر آگے لے جانا ہوگا۔ اپنے اپنے علاقے پر، اپنے اپنے گاؤں میں، علاقوں میں، جہاں جہاں سے تم آئے ہو وہاں جا کر تمہیں علم دین کے چراغ کو روشن کرنا ہے، قال اللہ قال رسول کی صدا کو بلند کرنا ہے۔ کہو ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ جس امانت کو یہاں سے ہم لے کے جا رہے ہیں، جو امانت مدینے سے پہنچتی ہوئی، صحابہ سے پہنچتی ہوئی، تابعین سے پہنچتی ہوئی، اولیاء اعظام سے پہنچتی ہوئی، محدثین سے پہنچتی ہوئی، دارم محمدیہ کی چاہت دیواری میں آئی، اور اس امانت کو ہم یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، اس امانت کا ہم حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم خیانت نہیں کریں گے، ہم خائن نہیں بنیں گے، ہم امین بنیں گے، ہم امین بن کر دین کا پودا لگائیں گے اور اپنے علاقوں میں محنت کریں گے۔ ایک دوسری نصیحت میں تمہارے لیے ہے، ہمارے اکابرین کی کتابیں ہیں، وہ ہماری رہبری کے لیے ہیں، ان کے ملفوظات ہیں، خاص طور سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیے، خاص طور سے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتب کو مطالعے میں رکھیے، اور اس دور کے مفتی تقی عثمانی اور تمام اکابرین امت ان کی سوانح حیات کو پڑھیے، اکابرین کی سوانح کو پڑھیے، انہوں نے اپنے علاقوں میں کیسے دین کو پھیلایا اور دین کا چراغ کیسے روشن کیا۔ ان سے آپ کو رہبری ملے گی، ان سے آپ کو ایک روشنی ملے گی، اس روشنی میں پھر آپ اپنا دین کا یہ سفر، چاہے مدارس کی لائن سے ہو، چاہے اپنے علاقے میں دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہو، ہمارے سامنے اکابرین کے نمونے ہیں۔ مدارس میں چلے جاؤ، حکیم الامت مجدد امت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، سارف مولانا مظہر، ندوۃ العلماء مولانا مینگیری، اور دعوت و تبلیغ کے مرکز میں چلے جاؤ مولانا الیاس علی رحمہ، ان تمام اکابرین کی کامل و مکمل رہبری ہمیں ملتی ہے۔ تو تمام اکابرین امت کی کتابوں کا، ان کی سوانحوں کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ اور تیسری نصیحت عزیز طلبہ یہ ہے کہ تم نمازوں کا اہتمام کرنا۔ تم نے یہ حدیثیں اس لیے پڑھی ہے، تم نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اس لیے پڑھی ہے کہ تمہیں نماز خود بھی پڑھنی ہے، اپنے عقیدے پر خود بھی مضبوط رہنا ہے اور دوسروں کا عقیدہ بھی مضبوط کرنا ہے، خود بھی تمہیں نمازی بننا ہے اور دوسروں کو جا کر بھی نمازی بنانا ہے۔ جیسے تم نے علم دین سے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، اس علم کے چراغ کو آگے بڑھانا ہے، جیسے تم نے ذکر سے اپنے دل کو مجلہ کیا ہے، ایسے ہی جانے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں ذکر کی نورانی مجلسوں کو تمہیں آگے بڑھانا ہے۔ اور حضرت نے بھی ایسے فرمائی، تمام کام جب مکمل ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک تمہاری نیت میں کھوٹ ہوگا کچھ نہیں پا سکتے تم۔ جب نیت اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگی، تبھی تم قدم آگے بڑھا سکتے ہو، ورنہ تم قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، تمہارا قدم آگے نہیں جا سکتا۔ تو اپنے اپنے اساتذہ سے تعلق رکھتے ہوئے اس سفر کو آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ کہو انشاءاللہ ہم آسام کی وادیوں میں بھی دین کا چراغ روشن کریں گے اور دین کے علم بردار بنے گے، تو انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں دعوت تبلیغ کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے بھی کہیں گے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل ہادی و رہنما بنائے اور جہاں جائے اپنے علاقوں میں دین کی شمع روشن کرے۔ یہ دعوت و تبلیغ میں جتنے بھی ساتھی ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں یہ بھی اسی طلب کو لے کر آئے ہوئے ہیں۔ ان تمام کتب سے جو احادیث مرتب کی وہ فضائل اعمال کی شکل میں ہو یا منتخب احادیث کی شکل میں ہو، وہ جتنا حدیثوں کا ذخیرہ ہے وہ تمام ان کتابوں میں ان طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ،
تمہیں اپنے اپنے علاقوں میں جا کر نمازی بھی بننا ہے، نمازی بنانا ہے، یعنی دین پر محنت کرنی ہے، دین کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو دین کی دعوت دینی ہے، یعنی دین کا داعی بننا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور آخری نصیحت، چونکہ وقت نہیں ہے اتنا ہمارے پاس، بہت کچھ میرے دل میں تمنا تھی کہ میں اپنے عزیز طلباء کے سامنے اپنا جگر پیش کروں گا، لیکن اتنا وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، بس اتنا میں تم سے ضرور کہوں گا، عشاء کی نماز کے بعد میں 2 رکعت تہجد کی نیت سے ضرور پڑھ لینا، اور آخری شب میں جب آنکھ کھولے تو پھر اللہ کے سامنے رو رو کر گر گڑا کر دعائیں مانگنا۔ دعاؤں سے بہت سے مراحل ہوتے ہیں۔ آج امت نے رونا چھوڑ دیا، آج امت اللہ کے سامنے رو نہیں رہی ہے، آج امت اللہ کے سامنے گڑا نہیں رہی، امت نے دعا کا جو رابطہ اپنے خالق و مالک سے تھا وہ توڑ دیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جہاں ہمیں پہلی حدیث میں یہ تعلیم دی اپنی اپنی نیت کو درست کرو، وہاں آخری حدیث میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو یہ سب تمہارا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا۔ وَنَوْضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ يُوزَنُ، اعمال بنی آدم اور ان کے اقوال سب کو تولا جائے گا، سب کو تولا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہوگا، اپنا وہ اقراری مجرم بن چکا ہوگا، اللہ پوچھیں گے کوئی نیکی کیا؟ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ اٹھا کے لاؤ، ایک پرچہ اس کا ہے، اس میں لکھا ہوا ہوگا اس نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب اعمال، اور اس میں بہت سے اختلافات علماء کے ہیں کہ صاحب اعمال کو تولا جائے گا یا، لیکن یہ تفصیلی بات ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ ایک لمبی گفتگو ہے، یہ 2 گھنٹے کی تقریر ہے تقریباً، کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا۔ اب اس مختصر سے وقت میں اس پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز طلباء، آپ پاؤں کے ذریعے سے چلتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے سے پکڑتے ہیں اور کانوں کے ذریعے سے سنتے ہیں اور زبان کے ذریعے سے بولتے ہیں، یہ 4 اور گفتار سبھی فرشتے محفوظ کر رہے ہیں، وہاں تولا جائے گا۔ پہلی حدیث آپ کو یہ پڑھائی گئی کہ اپنی اپنی نیتوں کو درست کر لو، اور دوسری حدیث میں آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے دیکھو سب کو فانی ہونا ہے، سب کو اس دنیا سے چھوڑ کے جانا ہے، اپنے اپنے اعمال کی نگرانی کرو، اللہ کی رضا کے لیے کام تم نے کیا ہے یا نہیں۔ جب تمہارے اعمال کو تولا جائے گا تو پھر اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے عزیز طلباء، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا لازمی سمجھ لینا۔ جب تم فطر کی نماز پڑھو تو فطر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اور آخر وقت میں اٹھ کے، اب اس امت اس گھر پر آ چکی ہے کہ اس امت کا کوئی محافظ، کوئی رکھوالا نہیں، ہماری اب یہ مصیبت کی گھڑی آ پہنچی ہے کہ ہم دعائیں مانگے اللہ سے، اے اللہ یہ وہ امت ہے جس امت کو تیرے محبوب نے رو رو کر اور قربانیاں دے دے کر پتھر باندھ کے دعائیں مانگ کے رو رو کر یہاں تک لا کر کھڑا کیا تھا۔ آج یہ امت دین سے دور ہو رہی، اس وقت تمہاری دعاؤں کی اور علماء کی رہبری کی اس امت کو بہت ضرورت ہے۔ ہر طرف ہمارے دشمن موجود ہیں، ہر طرف ہمارے لیے مسائل کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو دعا کا اہتمام کرو۔ بخاری شریف کے ختم موقع پر بھی دعا کی جاتی ہے اور دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے۔ میں ان مختصر سی نصیحت کے بعد اپنے استاد محترم مجاہد اعظم دائی اور سراج الامت حضرت مولانا محمد یامین صاحب مدد اللہ سے بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا تشریف لائے، اور چونکہ دعا ختم بخاری ایسی نعمت ہے کہ اس موقع پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہے۔ ہم اپنی دعا اللہ کی طرف لگا دیں اور اللہ سے مانگے، بے نیاز ہو کر مانگے۔ اللہ دینے والا ہے، وہی سارے مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ میں احترام سے گزارش کروں گا حضرت تشریف لائے۔